وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 20 شروع کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہر بھرے رونق باغات اگا دیے۔ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکو گے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھے راہ سے۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گناہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر کے دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دونوں سمندر کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ امن بے کس کے پکار کو جب کہ وہ پکارے کہ کون قبول کر سکے، دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کے طریقوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والا ہو چلتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند اور بالا ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کے اول دفعہ پیدائش کرتا ہے اور پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمینوں والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، نہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لقد، ہم اور ہمارے باپ دادا کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلتے پھرتے ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور نہ ان کے دعوے گھٹ سے تنگ دل نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدے کب ہیں، اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ قُلْ عَسَىٰ، جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہوں گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، یقیناً آپ کا پروردگار تم لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ، آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ، آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فضل کر دے گا اور بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سن سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنے پکار سنا سکتے ہیں جب وہ بیٹھ پھریں روگردانی کر جائیں۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔
جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے ہم زمینوں سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے۔ یہاں پہ قیامت کی آخری علامت بتائی جا رہی ہے کہ ایک علامت قیامت کی بالکل قریب یہ ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک عجیب و غریب مخلوق جانور پیدا کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے فوری بعد قیامت آ جائے گی اور اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر لیں گے، پھر وہ سب کے سب اگل کر دیے جائیں گے، حتیٰ اذا جاؤ، جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کو باوجود کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، بس اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ الم یرو، کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھرتے گے۔ یہ سنت اللہ تعالیٰ کی جس میں ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ من جاء، جو لوگ نیک عمل لائے اور انہوں نے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ ومن جاء، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جائیں گے جو تم کرتے رہے۔ نما، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اس حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز پہ ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبردار میں ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے اور اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بھاگ جائے تو کہہ دیا جائے کہ میں صرف اشارہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تم تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، وہ سزا اور عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا، پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ نمل مکمل ہو رہی ہے اور ہماری اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ القصص۔ سورہ قصص کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ سورۃ نمل 27 کے بعد، آیت نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری سورت جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورت کا مرکزی موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ سورت کی پہلی 43 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے، اور سورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 44 تا 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب آپ یہ واقعات بیان فرما رہی ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کی نبوت اور رسالت پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کی نشانی جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کی طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہے۔ آئیے سورت شروع کرتے ہیں۔ اس
اس صورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و زبانی کی حالت میں مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 88 آیت ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم حرف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کمزور تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں۔ وَنُرِيدُ، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بذا کمزور کر دیا گیا ہے، اور ہم ان کو پیشوا اور کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اس تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، آخر یہاں بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے یہ خطرناک۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ کے والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس کا واقعہ بالکل ظاہر کر دیتا۔ اگر ہم ان کے دل کو ٹھارس نہ دیتے تو یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ وقالت، موسیٰ کے والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ ان کے پیچھے اس سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے، اور ہوں بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ۔ بس ہم نے اس سے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور آزاد خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَا، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورا تو بنا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت شہر میں آ چکے تھے جبکہ شہر کے لوگ غافل تھے۔ یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفاقت میں تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمن میں تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمن میں سے تھا اس سے فرمایا کہ جس پر موسیٰ نے اس کو مکار مانا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ کہنے لگے یہ شیطان کا کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ قال ربی، پھر دعا کرنے لگے اے پروردگار، میں نے خود پر بہت بڑا ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے، اے اللہ اس بخش دے، اور بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب جسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کی مدد نہ کروں گا۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبر لینے کو شہر گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل اس پر مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے شک نہیں تو صحیح بے راہ ہے۔ فلما، پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریاد کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظلم و سرکشی ہونا ہے۔
چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ وجاء، شہر کے کنارے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ پس موسیٰ وہاں سے خود فرار ہو کر دیکھتے بھاگتے لگے، کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھی راہ پہ لے جائے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی ہیں، روکتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاء، اتنی میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں تاکہ ہم آپ ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ نے ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے، اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا، میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک آپ کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور اس کا مہر آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کسی مشقت میں ڈالو۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھلا آدمی پاؤ گے۔ قال ذالک، موسیٰ نے کہا، ہے تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی۔ ان دونوں مدت میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ فلما قضیٰ موسیٰ، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔ فلما، بس جب وہاں پہنچے تو اس برکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھینک رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گیا اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ، آگے اڑو مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان ہیں۔ قال ربی، موسیٰ نے کہا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فیض باز والا ہے، تو اسے میری مددگار بنا، میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، بس ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہارے تابعدار کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم، بس جب ان کے پاس موسیٰ ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ کہنے لگے، میرے رب سے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا۔
فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سنے اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ تم موسیٰ کے معبود کو جھٹلانے مجھ سے گمان کر رہا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے حق طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برباد کر دیا۔ اب دیکھ لیں ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہے، اور ہم نے انہیں ایسا بنا دیا کہ لوگ کو وہ جہنم کی طرف بلائیں اور زور قیامت مطلق نہ کیے جائیں گے۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل ہے اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم و احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزری، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اور نہ تو طور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز، بلکہ تیری پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ ولولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہوں نے ان کے اپنے ہاتھوں کے آگے پیچھے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جسے دیے گئے تھے موسیٰ۔ اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صرف کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جادوگروں میں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ فَإِن لَمْ، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو تم یقین کر لے یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکاؤ اور کون سا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے بڑھا ہو اور بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ، اور ہم برابر بے پردے لوگوں کو لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیا جائے گا، یہ نیکی سے بدی کا ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے نہیں چاہتے۔ آپ سے سچ چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے مالک سے چگ لے جائیں گے، ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تم چیزوں کو بھلا کچل جاتے ہو جو ہمارے پاس بطور رزق کی ہے، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اتارنے لگی تھی، یہ ہیں
ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، ہم بھی آخر سب کچھ کرنے کے وارث ہیں۔ وما کان ربک، تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتوں پر سنا دے، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں ظالم و ستم پر کمر کس لی جائے۔ وما، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو وہ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ افمن، کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدے کیے ہیں جیسے کہ وہ عطا پانے والا ہے، مثال اس شخص کے ہو سکتا ہے جیسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سے منفعت دے رکھی ہے، بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا بن کر حاضر کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ، جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہی ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہمیں بہکتے تھے، ہم تیرے سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شرکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، اس دن انہیں کر پہنچایا جائے گا، تب کا کیا جواب دیا جائے گا؟ پھر تو اس دن ان کے تمام دلیلیں کم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ربک، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے اور ہر اس چیز سے کہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما برداری ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ، پوچھیں کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ وَمَا مِن رَحْمَتِهِ، اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ، اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا جنہیں تم بے شک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر ملک میں سے ایک گواہ الگ الگ کریں گے اور اپنی دلیلیں پیش کریں گے، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ افطرا اور جوڑتے ہیں سب ان کے پاس سے کھو لیا جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظالم کرنے لگا۔ ہم نے اس گھر خزانے دیکھ رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بھی شکل سے اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اتار مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اتنی بات تو خود قرآن کریم سے واضح ہے کہ قارون بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا تھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی نائب قرار پانے تو اسے حسد ہوا، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ اسے منصب دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے، اس لیے حضرت موسیٰ نے معذرت کر لی۔ اس پر حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش کر بھی رکھ، اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد و خواہ نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں والوں کو غارق کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھی، اور گناہ گاروں سے ان کی گناہ کی بازی پر ایسے وقت نہیں آئی جاتی۔ بس قارون پوری آزمائش کے ساتھ اپنی قوم کو جمع میں نکل گیا، دنیاوی زندگی کے متولہ کہنے لگا، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑی ہی قسمت کا دنی ہے۔ وقال الذین، ذی علم لوگ انہیں سمجھنے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے، یہ بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے جو صبر اور سہنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنس دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچے آرزو مند کرے تو وہ آج کہنے لگے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرے تو ہمیں بھی دھنسا دے، نہ شکر کو بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آخرکار یہ بھلا گھر ہم ان کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچی بڑائی اور فخر میں کرتے ہیں، نہ فساد کیے جاتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے، جو شخص نیکی کرے اس سے بہتر ملے گا، اور جو بھلائی لے کر آئے تو اسے بدعملی کرنے والوں کو ان کی نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اس پہ بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اتارا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کی مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیں کہ یہ کافر آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روکنے نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، محض اللہ تعالیٰ کی کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ، اور اس کے لیے نافرمانی ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جہاں پر ہماری سورت مکمل ہوئی ہے اور ہمارا پارہ بھی یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے، اس سے تھوڑا آگے مکمل ہو رہا ہے، لیکن ہم آج یہاں پہ پارہ مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کل اگلی سورہ عنکبوت شروع کریں گے اور اگلا پارہ بھی شروع کریں گے، اور ہم نے جو اس بارے میں پڑھا اور ہماری کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔